لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے سورہ اخلاص، اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگورک۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور باخود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی، کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں، آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے، کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ احد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے، جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ حی ہے اور قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔ یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے، منظر نبی، کس کی یہ حیثیت ہے، کس کا یہ مقام ہے، کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر تو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے؟ ہاں، جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا، ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ 15 رکوع کی دوسری آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ، کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے۔ اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس ریکارڈ کرا دیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں 4 رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کا۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد ہو، اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ یہ 3 رکوعوں پر مشتمل ہے اور اس میں بڑا ردم بہت تیز ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حضور کی بہت محبوب صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔
اس لیے کہ آپ کا یہ رواج، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جمعے کے روز صبح فجر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو جن صورتوں کے ساتھ حضور کو خاص طور پر کوئی تعلق خاطر تھا اضافی طور پر، تو اس کا ہمیں اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ نمازوں میں آپ جو زیادہ پڑھتے تھے، تو فجر کی نماز جمعے کے دن اس میں بالعموم آپ کا یہ معمول تھا کہ سورہ سجدہ جو ہے پوری 3 رکوع پوری جو ہے وہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر، یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پہلی صورت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون، وہ 2 رکوعوں کی صورتیں ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ صورت خاصی طویل ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا اتارا جانا ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، کوئی فریب نہیں، رب العالمین کی طرف سے۔ ہم یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نے خود گھڑ لی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خود لکھ لی ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ الحق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، تاکہ خبردار کر دیں آپ اے نبی اس قوم کو کہ جس کے پاس کوئی نبی پہلے نہیں آیا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا۔ حضرت اسماعیل سے لے کر اور حضرت محمد تک بڑے طویل عرصے تک کوئی نبی اس نسل میں نہیں آیا، اس قوم میں نہیں آیا۔ لعلہم یہتدون، آپ خبردار کریں انہیں شاید تاکہ وہ ہدایت پائیں، شاید کہ وہ ہدایت پائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہو گیا تخت حکومت پر، تخت پر۔ ما لکم من دونہ من ولی، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے مقابلے میں من ولی ولا شفیع، یہاں دون کا لفظ جو ہے مقابلے میں، اس کے خلاف، یعنی جب کہ وہ پکڑے تمہیں سزا دینا چاہے تو اس کے اس فیصلے کے کوئی آڑے نہیں آ سکتا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع۔ افلا تتذکرون، تو کیا تم تذکر نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہو، عقل سے کام نہیں لیتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے امر کی آسمان سے زمین کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک تو ہے 1000 سال کا ایک نقشہ ہے جو اللہ بناتا ہے، پلاننگ ہے، جو اللہ کا ایک دن ہے، لیکن یہ کہ ہمارے حساب سے جو 1 سال ہے، اس کے لیے بھی جو لیلۃ القدر آتی ہے، وہ در حقیقت وہ اس سال کا بجٹ سیشن ہے کہ اس 100,000 سال میں سے اس سال کے اندر کیا کیا ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو عالمی حکومت کا نظام ہے، اس میں اس طریقے کی پلاننگ ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، فرشتے اترتے ہیں احکام کو لے کر کہ اب یہ کام یہاں پر ہونے ہیں، یہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ ثم یعرج الیہ، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی جانب، جب یہ کام ہو گئے تو رپورٹیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں پھر پیش ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ فی یوم، اور یہ سارا معاملہ ہے ایک دن میں، مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار ہے تمہارے حساب سے جو تم گنتی کرتے ہو تو 1000 برس۔ اب یہ سورہ حج میں بھی یہ آیت آ چکی ہے، ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تیرے رب کا ایک دن جو ہے وہ تمہارے حساب کے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ آ گیا کہ یہ تدبیر امر کے سلسلے میں اس کائنات میں جو بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ہر 1000 سال کے لیے اس کا ایک نقشہ بن جاتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ، وہ ہے، وہ ہستی ہے جاننے والی ہر چھپی چیز کی اور ہر سامنے کی چیز کی، العزیز جو زبردست ہے، الرحیم رحم فرمانے والی ہے۔ الذی احسن کل شیء، جس نے کہ جو شے بنائی، کل شیء خلقہ، جو شے بھی اس نے بنائی بہت خوبصورت بنائی، بہت عمدہ بنائی، اس کی خلقت میں کوئی نقص تم نہیں دکھا سکتے، کہیں کوئی کوتاہی نہیں دکھا سکتے۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کا آغاز کیا گارے سے۔ یہ تخلیق کا آغاز تو گارے سے ہوا، یا تو یہ کہ وہ آدم کی تخلیق جو ہے وہ جو اس جن مراحل سے ہو کر گزری ہے کو ہم کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں، یا جیسے کہ میں نے سورہ مومنون کے شروع میں عرض کیا کہ خود ہر انسان کی بھی تخلیق ہو رہی ہے، اس کا بھی اصل تو جو ہے کہ باپ کے جسم میں جو نطفہ بن رہا ہے تو وہ بھی تو ظاہر بات ہے کہ زمینی جو غذا ہے اور وہ مٹی ہی کی کشید جو ہے وہی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کا نطفہ بنتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر یہ جو نسل چلی ہے آدم کی علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ چلی ہے اس بے قدر پانی کی کہ نچڑا ہوا پانی جو ہے، سلالۃ من ماء مہین، اس سے اب یہ نسل آگے چل رہی ہے۔ پہلا مرحلہ آدم کا، مٹی سے آدم تک، اب آدم سے آگے جو تناسل کا معاملہ چل رہا ہے، نوع انسانی کا ریپروڈکشن جس نظام سے ہو رہی ہے، اس کا یہ نسل جو ہے اس میں یہ ذریعہ بن رہا ہے۔
ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، اب یہاں سما جو آ رہا ہے گویا کہ نسل انسانی میں سے جو بھی کوئی ایک بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نوک پلک سنوار دیتا ہے، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں پھر پھونکتا ہے اپنی روح میں سے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حدیث نبوی سے جو بڑی پختہ حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ 40 دن نطفے کی شکل ہے، 40 دن مضغہ ہے، بلکہ درمیان میں علقہ ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے ہیں کان بھی اور آنکھیں بھی، اور تمہیں عقل بھی دی ہے، یا دل بھی، جو بھی چاہے کہہ لیں، اس لیے کہ دل کی بھی ایک عقل ہے اور ایک عقل حیوانی ہے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو شکر تم کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، رل مل جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، تحلیل ہو جائیں گے، اور آج کا کوئی نوجوان کہے گا جب کہ اس کے تو ایٹم جو ہے وہ بھی منتشر ہو گئے، اس کے الیکٹرون بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے، اب اسی کے جسم سے کھاد بن گئی ہے، وہ اس کا جسم کھاد بن گیا ہے، اور وہ کھاد جو ہے وہ پلانٹس کے اندر آ گئی ہے، اور وہ پلانٹس جو ہیں وہ بکری نے کھا لیے ہیں، اور بکری سے کہیں سے کہاں پہنچ گئے، کیسے جمع ہوں گے اس کے اجزاء۔ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، جب ہم زمین کے اندر گم ہو جائیں گے، کھوئے جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں ایک نئی تخلیق جو ہے عطا ہو جائے گی۔ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت میں یہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے جس کے دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص اور محبت ہے، اور دل را بدل رہیس، تو اسے یہ بھی یقین ہوگا میرا پروردگار بھی مجھ پر شفقت فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ آپ اگر مخلص ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رحمت کی امید ہوگی، تو پھر تو انسان ملنا چاہے گا۔ یہ لوگ انکار کرنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کا، اعتراض یہ کر رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ بے وقوف یہ دیکھیں کہ اگر تمہیں وہ پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا کیسے مشکل ہوگا۔ تو تمہیں پہلے بھی پیدا کیا، زمین ہی سے اجزاء آئے ہیں، سارے ایٹمز وہیں سے آئے ہیں، وہیں سے ہو کر تمہارے وجود جو ہے وہ بنا ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، کہہ دیجئے کہ تمہیں قبض کر لے گا وہ فرشتہ جو موت کا فرشتہ ہے، جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکو وہ منظر جبکہ یہ مجرم کھڑے ہوں گے سر ڈالے ہوئے اپنے پروردگار کے سامنے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا، وہ کہیں گے پروردگار اب ہم نے دیکھ لیا، حقیقت ہم پر منکشف ہو گئی، اب ہم نے سن لیا، ہر بات جو ہے ہم نے پا لی۔ فرجینا، تو ایک دفعہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ایمان کیا، ایمان سے بھی آگے کی بات، اب تو پورا یقین ہمیں حاصل ہو گیا۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اگر اسی طرح ہم نے ہدایت دینی ہوتی پردے اٹھا کر تو دنیا ہی میں ہم سب کو جو ہے ہدایت دے دیتے۔ اب فائدہ جو ہے اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو جزا کا وقت ہے، یہ اب وہ امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میری طرف سے تو یہ میرا فیصلہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے، پختہ ہے، صادر ہو چکا ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم بھی تو میں نے بنائی ہے نا، آخر اس کے لیے بھی مجھے ایندھن چاہیے، تو اب تو یہ کہ تم لوگ اس کا ایندھن بنو گے، اب تمہیں جنات اور انسان جو بھی تھے، جو باغی تھے ہمارے، اب ان کو اس جہنم کے اندر جھونک کر رہیں گے۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اب چکھو ذرا مزہ اس چیز کا جو تم نے آج کے دن کی ملاقات کا انکار کیا یا اسے نظر انداز کیے رکھا۔ انا نسیناکم، ہم نے بھی اب تمہیں نظر انداز کر دیا، اب ہم سے بات نہ کرو، لا تکلمون، اب ہم سے بات نہ کرو۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کی پاداش میں اب ہمیشگی والا عذاب چکھو۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، میری ایمان رکھنے والے تو ہماری آیات پر وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں ہماری آیات کے ذریعے سے تذکیر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، انہیں سنائی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وہ سبحوا بحمد ربہم، اور وہ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ گھمنڈ نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کے اوقات میں ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے ہیں، علیحدہ رہتے ہیں رات کو۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک تو وہ شخص ہے کہ جو ساری رات پڑا سوتا رہتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو وقفے سے اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی کھڑا ہے کبھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان کے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا،
اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں اپنے رب سے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی۔ انہیں امید بھی ہوتی ہے، لالچ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مغفرت فرمائے، لیکن ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پھر وہ خرچ کرتے ہیں ہماری رضا جوئی کے لیے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، تو کسی جان کو نہیں معلوم، کسی انسان کو نہیں معلوم کیا کچھ چھپایا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے واسطے، یعنی جنت میں ہم نے کیا کچھ چھپایا ہوا ان کے لیے کوئی نہیں جانتا۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی نہیں جانتا۔ اسی مضمون کو اصل میں حضور نے ادا کیا ہے کہ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، باقی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے بھی اصل حقیقت تو وہاں کھلے گی، لیکن پھر بھی یہ تو ابتدائی نزل ہے، پہلی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہے جن کا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، جن کو کہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اصل نعمتیں جو جنت کی ہیں وہ تو یہ فلا تعلم نفس، کوئی نہیں جانتا کیا کچھ چھپایا گیا ان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان۔ جزاء بما كانوا يعملون، اور وہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو بھلا ایک شخص کہ جو مومن ہے کیا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے فاسق ہو؟ کیا ان کا انجام برابر ہوگا؟ لا یستوون، نہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے تو وہ باغات ہیں جہاں ان کو ٹھکانہ دیا جائے گا۔ نزلا بما كانوا يعملون، اور یہ ہوگی ان کی ابتدائی مہمان نوازی۔ نزول عربی میں کہتے ہیں مہمان جیسے ہی آئے، نزیل اترا ہے وہ اپنی سواری سے، گھوڑے پہ آیا ہے، اونٹ پر آیا ہے، آپ کے دروازے کے سامنے آ کر وہ اترا ہے، اونٹ کو بٹھایا ہے، اس سے اترا ہے، یا آج کار سے اتر رہا ہے، تو اب یہ نزیل ہے۔ اس وقت اس نزیل کے لیے نزول فوری طور پر، موسم کے اعتبار سے ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، آپ فوری طور پر لاتے ہیں، یہ نزول ہے۔ پھر وہ اب آپ کے پاس ٹھہر گیا ہے، آپ نے اس کے لیے کمرے کا بندوبست کیا ہے، وہ وہاں پر اس نے استراحت کی ہے، اب آپ نے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کروایا، یہ ضیافت، ضیف اب بنا ہے۔ تو جیسے آیا ہے وہ نزیل ہے، اور جب گھر میں آپ کے ٹھہر گیا تو اب ضیف ہے، وہ پھر ضیافت ہوگی۔ تو وہ چیزیں جو ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہ اصل میں ضیافت خداوندی ہے، اور یہ نزل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس تفصیل سے آیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو لوگ سرکش تھے اور جنہوں نے نافرمانی کی تھی ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل بھاگیں، أُعِيدُوا فِيهَا، پھر انہیں اسی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب مزہ اس عذاب کا، آگ کے عذاب کا جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ ہے آیت نمبر 21 اس سورہ مبارکہ کی، اور آیت نمبر 41 تھی سورہ الروم کی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ہم لوگوں کے کرتوتوں کے کچھ اعمال کی سزا دنیا میں دے دیتے ہیں، شاید کہ یہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں اور یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کریں۔ یہاں فرمایا ہم لازماً انہیں چکھائیں گے مزہ چھوٹے عذاب کا، ادنا، عذاب الادنا، دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ جاگ جائیں، شاید کہ ہوش میں آ جائیں، شاید کہ لوٹ جائیں، شاید کہ توبہ کریں۔ یہ بات جو ہے آ چکی ہے کہ رسول جب بھی بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی تنبیہات کا سلسلہ آتا تھا تاکہ لوگ بیدار ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی گئی اب اس کے رب کی آیات کے حوالے سے پھر بھی اس نے اعراض کیا۔ یعنی ایک تو نصیحت کوئی کر رہا ہے وہ اپنا جو فلسفہ بھگار رہا ہے، یا کوئی اپنی عقل لڑا رہا ہے، اپنی منطق لڑا رہا ہے، ایک یہ کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر کر رہا ہے، پھر بھی اس سے اعراض کرے۔ ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اور یہ جملہ متردہ بیچ میں آیا ہے کہ اے نبی آپ بالکل شک میں نہ رہیے اس کی ملنے سے یا اس کی ملاقات کے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی تھی وہ موسیٰ ہی سے ہوئی تھی، اس میں کوئی شک نہ کیجیے۔ لیکن زیادہ جو قرین قیاس ہے اور جس سیاق و سباق کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے وہ یہ ہے، تو اے نبی آپ بالکل کوئی شک نہ رکھیں اس بات میں کہ جو کتاب موسیٰ کو دی گئی تھی وہ واقعتاً اللہ کی طرف سے تھی، کتاب کا ملنا اللہ کی طرف سے تھا، اور اس قرآن کا ملنا جو آپ کو ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔
اور حضور سے خطاب کرتے ہوئے بھی در حقیقت یہاں پر روح سکون جو ہے وہ لوگوں سے ہے کہ تم کوئی شک نہ کرو کہ تورات اللہ نے دی تھی حضرت موسیٰ کو، اور قرآن اللہ ہی نے دیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کو ہم نے ٹھہرایا تھا، بنا دیا تھا ہدایت، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ان میں سے پھر ہم نے ایسے امام اٹھائے، پیشوا اٹھائے، رہنما اٹھائے کہ جو لوگوں کو ہمارے حکم سے وہ ہدایت کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، تورات کی تعلیم کرتے تھے، تورات کو سمجھاتے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف نہی منکر کرتے تھے۔ لما صبر، لیکن یہ کام وہ کر سکتے تھے جب خود صبر کی روش اختیار کر لیں۔ اگر آدمی اپنی تمام توانائیاں اور قوتیں زیادہ سے زیادہ عیش، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے پر کرے گا تو وقت کہاں سے لائے گا ان کاموں کے لیے؟ اور اس کام کے لیے تو ظاہر بات ہے آپ کو بدی پر کسی کو روکنا ہے، ٹوکنا ہے، نہیں منکر کرنا ہے تو کوئی صبر بھی کرنا پڑے گا، کوئی مصیبت بھی آئے گی، کوئی تکلیف بھی آئے گی، کوئی آپ کو ستائے گا بھی، گالیاں دے گا، اور اگر حکومت کے خلاف آپ نے کوئی بات کہی ہے تو حکومت آپ کو سزا دے گی۔ لہذا صبر کے بغیر یہ کام نہیں ہوتے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اب ہر شخص کے ہم میں سے یہ خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اگر بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ ایسے اٹھا دیے جن کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، جعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس امت مسلمہ میں اسی کام کے کرنے والے بن جائیں، تاکہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، حق کی طرف دعوت دیں، لیکن اس کے لیے اپنے لیے صبر اختیار کرنا ضروری ہے۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں وہ ایک خاص مقام پر ادا ہوتے ہیں۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے ایک رات، پھر 9 کی صبح کو نکلیں عرفات جائیے، عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا کر، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، چونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے۔ قربانی جو مناسک حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت کسی درجے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹیو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق، یہ بھی نوٹ کریں۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں بکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو مکہ، وادی مکہ، یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ ہو؟ تو ناممکنات میں اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر۔ البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہوئی۔ تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارم، تو
تو پھر وہاں جو اتنی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کر شام اور عراق میں آباد ہوئے، یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم کو اڑا دو۔ وہ سوچ رہے پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے اور بڑا آسان کام ہے، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئیں، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے، کیا ہوگا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا پاکستان کو، اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے، خدا نہ خواستہ۔ تو بہرحال سد معارف کے بعد یہ صورتحال واقع ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا، اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے۔ قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے۔ جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر۔ اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے۔ تو اس وقت کچھ نہیں تھا، تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے، جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ادھر ہے۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری ان سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے۔ عرب میں لوٹ مار، قتل غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل چلتا تھا۔ لیکن اس وقت بدترین دور میں بھی عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، وہ قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچا۔ یہ امن کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنا، بلد الامین کہا گیا ہے، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث،
تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطع نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے آزاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں، خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھی سے ڈرو اے ہوش مندو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، کسی ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ۔ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں۔ پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج، صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں، اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے، تو اصلی اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند۔ اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا۔ قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہوگا ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں۔
فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مزدلفہ کا قیام ہے۔ 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منا ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹیں۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و بد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر بنا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس ملا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی۔ اول تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کہ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے
اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو ان کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہے، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحجہ کی،